السلام علیکم دوستو، ایک ہارر واقعہ میرے پاس اس وقت موجود ہے جو کہ مجھے تو بہت ہارر لگا. آگے آپ لوگ دیکھ لیں کہ کیسا ہے. دوستو یہ ایک لڑکی ہے، وہ کہتی ہے کہ میرا ایک جوتا غائب ہوتا تھا ہر وقت، تو پھر مل جاتا تھا بیڈ کے نیچے سے، ڈریسنگ ٹیبل کے نیچے سے، کسی جگہ سے بھی میرے کمرے میں مل جاتا تھا. لیکن جب میں سونے لگتی تھی نا تو ظاہر سی بات ہے، بندہ جب بیڈ میں جاتا ہے تو دونوں جوتے اتار دیتا ہے، تو ایک ہوتا تھا ایک نہیں. خیر گھر میں ایسا کوئی نہیں تھا. میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تو نہیں تھی، لیکن میری 2 بہنوں کی شادیاں ہوئی تھی اور میرے 2 بھائی بھی شادی شدہ تھے جو کہ اپنے اپنے گھروں میں ہوتے تھے، اور میرے گھر میں صرف میں اور میرے ماں باپ تھے، کیونکہ میں سب سے لاسٹ میں تھی اور ابھی میری شادی نہیں ہوئی تھی. تو میرے گھر میں کوئی نہیں آتا تھا، اور ایسا کام چھوٹے بچے کرتے. اور ہمارے دونوں بھائیوں کی بچے نہیں تھے، ابھی نئی نئی شادیاں ہوئی تھی دونوں کی اکٹھی، اور ایسا کون کر سکتا تھا. خیر میں نے 1 مہینے تو ویسے ہی بندہ نوٹ نہیں کرتا نا، بس ڈھونڈ لیتا ہے. شاید کہتے کہ شاید میں چل پھر رہی تھی کمرے میں تو میرے پیر سے ٹکرا کے کسی کونے میں جا چکا ہے، اس طرح. تو وہ کہتی ہے کہ ایک دن میں نے اپنی امی سے کہا کہ 1 مہینے بعد مجھے ریئلائز ہوا کہ یہ کیا ہوتا ہے ہر صبح. تو امی سے کہا کہ کیا تم میرے کمرے میں آتی ہو؟ تو امی نے کہا نہیں. تو میں نے کہا یار امی ایسا ہے. تو امی نے کہا چلو ہٹ، جیسے ہماری امیاں کہتی ہیں نا کہ تم ہی اس کو مطلب لت وغیرہ مار کے کہیں گھما دیتی ہو پھر کہتی ہو. خیر جو بھی تھا، وہ کہتی ہے میں ایک رات سو رہی ہوں تو ایسے جیسے کوئی بچہ نا کھیل رہا ہو، اور جیسے بچے بڑوں کے جوتے پہنتے ہیں نا، تو آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوتا ہے کہ وہ پورا نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ بچہ تو ویک ہوتا ہے، ایک بڑے چپل اٹھانے کے مطلب قابل تو نہیں ہوتا، صرف اپنے چپل یا جوتے اٹھا سکتا ہے قدم اس میں. تو ایسے جیسے بچہ نہیں اٹھا سکتا اور زبردستی اٹھوا رہا ہے، جیسے ایسے قدموں کی آوازیں تھی، جیسے کوئی مطلب مستیاں کر رہا ہو کوئی بچہ. لیکن یہ بڑے بڑے چپل وہ اپنے قدم کے ساتھ اٹھانے کی کوشش میں ہے، مطلب ہلکی پھلکی اٹھا رہا ہے کے ساتھ، لیکن نہیں اٹھا سکتا. تو میری اچانک آنکھ کھلی، اور میں نے جیسی سخت سردی کا موسم تھا تو میں نے اپنا جو رضائی تھی وہ منہ سے ہٹائی، دیکھا تو کچھ نہیں تھا. تو پھر مجھے وہ یاد آیا نا، کیونکہ یہ بات کافی زیر بحث تھی ان دنوں میں میرے لیے. میں نے دیکھا تو میرے دونوں جوتے غائب تھے. تو میں نے پورے کمرے میں دیکھا نہیں تھا. 10-15 منٹ ہوئے ہوگے کہ میں آئی تھی، لیکن میری آنکھ لگ گئی تھی. میں نے دروازہ کھولا تو اچانک یہ تھا کہ وہ کہتے ہمارا گھر بہت خوبصورت تھا، اور ایک ہمارا اس طرح بنگلہ ٹائپ گھر تھا کہ برآمدے میں میرا کمرہ، صرف ایک برآمدے میں، دوسرے اس طرح جب ٹن لیتے تھے تو دوسرے سائڈ پہ میری امی ابو کا، اور پھر ٹنوں میں اور 6-7 کمرے تھے. ایک کچن تھا، اس طرح اٹیچ باتھ رومس تھے کمروں میں. تو یہ جو میرا جو کمرہ جہاں تھا وہ جگہ بالکل خالی تھی، اور ایک اس کے آگے ایک چھوٹا سا برآمدہ جس میں ہم نے صوفے موپے رکھے تھے. تو میں نے دیکھا کہ صوفوں کے پیچھے سے کوئی چھپا. تو اب میرا دل گھبرانا، کیونکہ یہ ایک چھوٹا بچہ سا تھا. تو میں نے کہا نہیں یار، جن ایسے نہیں ہو سکتے، وہ تو ایسے مطلب ایسے مکمل روپ میں آپ کو خود مطلب دکھا نہیں سکتے. کیا پتہ کوئی ہو پڑوس مڑوس میں کوئی بچہ ہے اور یہ شیطانیاں کرتا ہے. اور پھر بھی میرے دماغ میں آیا کہ گیٹ تو ہمارا بند ہوتا ہے، لیکن میں بھی گئی نا سیڑھیوں کی طرف، میں نے دیکھا تو وہ دروازہ بھی بند تھا. اب میں جیسے ہی صوفے کے پاس آئی تو میرے دونوں جوتے پڑے تھے، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا. میں نے جوتے پہنے تو میں نے ان سے کہا کہ یار ہمیشہ سے یہ سنتے آ رہی ہوں کہ وہاں پھر کوئی نہیں تھا. اس نے کہا نہیں یار، یہ تھا کہ کچھ تھا، کچھ تو تھا. تو ہماری CCTV میں جا کے، ہمارے گھر میں کیمرے لگے تھے، تو میں نے اپنی امی کو اٹھایا اور پھر جا کے اپنے بھائیوں کو بھی اٹھایا، کیونکہ معاملہ سیریس تھا اسی رات. اور پھر وہ میرے بھائی جو ہے نا ہمارے بالکل ساتھ اٹیچ تھے، تو ان کے اور ہمارے گھر کے بیچ میں سیڑھیاں تھی اوپر چھتوں تک جو آپس میں ملاتے تھے چھتوں کو. بھائی کو اٹھایا اور لے آئی، اور میں نے کہا کچھ ہے گھر میں. اس نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا. جب میں نے اس کو پوری کہانی کا پتہ نہیں تھا، میں نے پوری کہانی سنائی کس طرح میرے جوتے غائب ہوتے. اس نے CCTV فوٹیج، یار دوستو CCTV فوٹیج میں یہ چیز باقاعدہ ایک سایہ، ایک بلیک سایہ، جیسے ہم تو کہتے ہیں نا کہ یہ جن کی جو ہوتے ہیں وہ ہمارے ذہنوں میں فلموں جیسی کیوں ہوتی ہے کہ صرف سفید کپڑا یا بلیک. وہ کہتے ہیں بلیک سایہ تھا، شیڈو سی تھی. بلیک نہیں تھا لیکن شیڈو بلیک ہی ہوتی ہے نا، اس طرح ٹرانسپیرنٹ سی. تو
वो जाके मेरे जूते कोने में रख के फिर भाग जाता है वहाँ से। और मैं भी उस कैमरे में आई हूँ, वहाँ कोई नहीं है। तो मैंने कहा सीसीटीवी, ने कहा मेरे भाई ने उसी वक्त डिलीट किया, क्योंकि मेरी अम्मी हार्ट पेशेंट है और उस वक्त मेरी अम्मी का ध्यान कहीं और था। वो मैं तो उसे कमरे में ले आई थी, लेकिन वो टीवी की तरफ इतना ज़्यादा नहीं देख रही थी। तो भाई ने उस चीज़ को छुपाया और मुझे कहा किसी से कुछ मत कहो, कुल की आयातुल कुर्सियाँ पढ़ती रहो, घर में कुछ है। हाँ, लेकिन वो चोर वही है, न पड़ोसियों का बच्चा है, वो कुछ अनदर क्रिएचर है। दोस्तों, ऐसा कभी कभार होता था मेरी मामी के साथ भी। अगर मेरी मामी के साथ ऐसा नहीं हुआ होता तो शायद मैं इसकी बात भी यकीन नहीं करती। वो भी कहती थी कि मेरा जूता हमेशा रात के टाइम गायब होके सुबह मिल जाता है, और वो भी बाहर से, सहन से, बरामदे से, किचन से, बाथरूम से। मैं हैरान हूँ कौन है। पहले मुझे रियलाइज़ नहीं होता, क्योंकि इंसान के दिमाग में इस चीज़ पर नहीं जाती, बाद में जाती है जब वो कुछ चीज़ें मामूल से ज़्यादा होती है। अच्छा, एक टीवी शो में एक हॉरर प्रोग्राम्स जो करते हैं, उसने बताया था कि ये चीज़ें पहले आपको रियलाइज़ कर देता है कि मैं यहाँ हूँ। ठीक है, या तो लाइट्स ऑन ऑफ होगी जहाँ पर ये है, या तो आप कोई चीज़ रख के जब वापस जाओगे तो वहाँ आपको नहीं मिलेगी, किसी और जगह मिलेगी, और आपको ये सोचने पर मजबूर करेगा कि आपकी याददाश्त शायद कमज़ोर है या कुछ और मामला है। तो थोड़ी बहुत अच्छा, आप एक लाइट, एक टीवी ऑफ करते हो तो वो ऑन हो जाता है, जैसे इंग्लिश फिल्म में होता है। ये अक्सर होता है दोस्तों, ठीक है, ये सिर्फ इंग्लिश फिल्मों तक महदूद नहीं है, ये होता है अक्सर उन जगहों पर जहाँ पर ये चीज़ें मौजूद हो। और अगर आप पंखा बंद करते हो तो वो वापस ऑन हो जाता है। तो ये क्यों करते हैं ऐसा? इसलिए कि ये आपको बता देता है कि हम यहाँ हैं। ये अचानक अटैक कभी नहीं करते कि हम यहाँ मौजूद हैं, यानी आपके अलावा भी ये हमारी रहन सहन का जगह है। ओके दोस्तों, बस ये स्टोरी, और अगर पसंद आई हो तो शेयर कीजिए। मैं ये नहीं कहती सब्सक्राइब भी करें, लेकिन शेयर कीजिए, क्योंकि मुझे वॉच टाइम का बहुत मसला है। थैंक यू सो मच।